جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شوکت میمن ہے اور میں کڈنی فزیشین ہوں۔ آپ سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ ٹاپکس ہیں یورین کے متعلق ہیں اور پانی کے متعلق جو ہم بات کرنے والے ہیں بہت سارے سوال انہی ٹاپکس کو لے کے، انہی باتوں کو لے کے، کتنا پانی پینا چاہیے، کیسے پتہ چلے گا پانی کی مقدار جسم میں پوری ہے، کتنا یورین انسان کو نارملی آنا چاہیے، اور ہم کیسے معلوم کریں کہ ہمارے جسم میں پانی کی مقدار صحیح ہے بھی یا نہیں، اور یہ یورین بار بار جو آتا ہے یہ نارمل ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیسے اس کو ہم بغیر دواؤں کے ہینڈل کر سکتے، ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ پانی ہے جس کا کیمیکل فارمولا ہم کہتے ہیں کہ H2O ہے، یعنی دو جو مالیکیول ہیں وہ ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کا۔ ایک ڈراپ کو اگر دیکھیں تو اس میں ملینز مالیکیولز ہوتے ہیں پانی کے، اتنے چھوٹے چھوٹے کہ وہ عام آنکھ سے ہم جو ہے دیکھ نہیں سکتے، اور پھر اس کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت۔ تو اس میں جو عام ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ ہمیں پانی جو ہے کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم میں پانی کی مقدار پوری ہے، کمی نہیں ہے، اسپیشلی ان لوگوں میں جن لوگوں میں اسٹون بنتا ہے، یعنی گردے کی پتھری بنتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پانی جسم میں موجود ہو، پانی کی کمی نہ ہو۔ پانی کی کمی ہوگی تو پھر وہ کرسٹل بنیں گے، یعنی یورین جیسا گاڑھا ہوگا تو کرسٹل بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کرسٹل یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات، اگر سمجھ لیں ہم گردے میں جو پتھری بنتی ہے، تو پانی ہمیں اتنا پینا چاہیے کہ جسم میں پانی کی مقدار نہ ہو۔ وہ ایسے طے نہیں کر سکتے کہ آپ 8 گلاس پئیں، 12 گلاس پئیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ باہر ٹیمپریچر کتنا ہے، گرمی کے حساب سے، اور آپ کی اپنی ایکٹیویٹی کتنی ہے، یعنی ہم کام کیا کر رہے ہیں، باہر کا ٹیمپریچر کتنا ہے، ہم کام کیا کر رہے ہیں، تو ان چیزوں پہ اچھا ہم معلوم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو اس کی رنگت کو اگر دیکھیں ہم تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پانی کی مقدار جس میں موجود صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یعنی نارمل جو کلر ہوتا ہے وہ بالکل وائٹ، ہلکا سا یلو ہوتا ہے، جیسے جیسے جسم کی پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ گاڑھا ہوتا جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ کمی ہے تو اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اسٹون تو نہیں ہے، سوری، تو اس میں خون ملا ہوا تو نہیں ہے، اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کبھی کبھی تھوڑی اس میں جلن بھی ہونے لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں پانی کی کمی ہے اور ہمیں پانی پینا چاہیے۔ اچھا، پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے پیشاب 24 گھنٹے میں؟ وہ تقریباً 800 سے 2 لیٹر کے درمیان، 800 ایم ایل یا 0.8 لیٹر کہہ لیں، 800 ایم ایل سے 2000 ایم ایل، ایم ایل یعنی ملی لیٹر، اتنا یورین اوسطاً آتا ہے، اور 2 لیٹر ہم پیتے ہیں، تو 2 لیٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 گلاس 1 لیٹر میں ہے تو 8 گلاس تقریباً ہم پیتے ہیں، تو 800 سے لے کے 2000 تک یورین آ سکتا ہے۔ عموماً جتنا ہم پانی پیتے ہیں اتنا یورین آتا نہیں ہے، اس سے تھوڑا کم آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہم پانی پیتے ہیں وہ نہ صرف یورین کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے باڈی سے، لیکن کچھ پانی جو ہے وہ پکھانے کی صورت میں نکلتا ہے، کچھ پانی جسم سے نکل رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ جیسے ہم بات کر رہا ہوں میں تو یہ پانی منہ سے بھی نکل رہا ہے، اور اسکن سے بھی نکل رہا ہوتا ہے، اگر گرمی زیادہ ہے تو بہت زیادہ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو جتنا ہم پانی پیتے ہیں ضروری نہیں اتنا ہی یورین آئے، گرمی بہت زیادہ ہے تو کافی کم بھی آ سکتا ہے، وہ بھی نارمل ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ گھڑی گھڑی پیشاب آنا، ہر گھنٹے میں مجھے پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، کہ یہ نارمل ہے؟ عموماً جو عام طور پہ 6-8 دفعہ ہی انسان پیشاب کے لیے جاتا ہے، 3-4 گھنٹے یا 5-4 سے 6 گھنٹے میں ایک دفعہ یورین کی حاجت ہوتی ہے ٹپیکلی۔ لیکن اگر ہم اپنی یورین کی ہیبٹ کو اگر بائی پاس کرتے ہیں، جیسے ابھی یورین کی ڈیزائر نہیں ہوئی، ہم نے یورین کر لیا، پھر یہ سگنلنگ جو برین تک جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی اب نارملٹی ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں تھوڑے سے یورین جمع ہونے میں بھی حاجت ہو جاتی ہے۔ ٹپیکلی دیکھیں سب 200 کے آس پاس یورین بلیڈر میں جمع ہوتا ہے۔ بلیڈر ایک ریزروائر ہے جہاں یورین جمع ہوتا ہے۔ یورین کے جب بلیڈر میں جمع ہوتا ہے تو 200 پہ ایک حاجت ہوتی ہے، پھر 100 اور جمع ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ حاجت ہوتی ہے، یا کبھی کبھی 150 اور 250 پہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم جلدی کر لیتے ہیں بغیر ڈیزائر کے تو اس طرح سے ہیبٹ ہو جاتی ہے، یا پھر ہم روکتے ہیں تو اس میں بھی جو برین کو سگنل جاتا ہے، تو پھر وہ جو سگنل جتنا جمع ہوتا ہے اسی پہ پھر برین کی سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ اس کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی پھر یہی ہے، اگر عادات ہماری بگڑ گئی ہیں کہ بار بار یورین آ رہا ہے، اور اس کی دوسری وجوہات کو ہم نے رول آؤٹ کر لیا، یعنی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہے، انفیکشن میں پھر جلن اور بخار بھی ہونے لگتا ہے، بھوک بھی کم لگتی ہے، یہ چیزیں اگر نہیں ہیں اور صرف یہ عادات کا ہی مسئلہ ہے، تو پھر اس کو ری سیٹ کیا جا سکتا ہے، ری ٹرین کر سکتے ہیں ہم۔
یعنی اگر تھوڑا سا یورین جمع ہوا ہے تو ایک دم حاجت ہوتی ہے، تو ایسا ایسا ہم اپنا فوکس چینج کر کے دوسری چیزوں میں لگا سکتے ہیں، یا بریدنگ پہ لگا سکتے ہیں کہ میں اگر کوئی بھی فوکس جب بھی مجھے چینج کرنا ہے، میں اگر ڈیپ بریدنگ لیتا ہوں جیسے، پھر تھوڑی دیر کے لیے روک کے ایکسیل کرتا ہوں، تو یہ اگر ریپیٹیڈلی میں کر رہا ہوں 10 سیکنڈ